اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فذرنی، آپ نے سمجھا دیا، اب بھی اگر یہ خدا کے منکر ہیں چھوڑ دیں مجھے. ومن یکذب بہ، میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا بتا رہا تھا. تو اتنے دلائل اللہ نے قائم کر دی اپنے ہونے کے، پھر بھی جو بدبخت انسان ہے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ مجھے آ کے اپنی زیارت کرائے میں دیکھوں. وہ بھائی اگر زیارت ہی کرا دے پھر تو آزمائش ختم نا. تو دیکھی بھی چیزیں ہیں، پھر کیا ایمان، کیا کفر، کیا شکر گزاری، کیا ناشکری، پھر تھوڑی ہے. پھر تو سارے انسان کے بچے بن کے زندگی گزاریں گے، پھر تو سارے آ جائیں گے، پھر تو جو اللہ کہے گا وہ کرتے چلے جائیں گے. آزمائش تو یہ کہ نشانیاں دیکھ کر کس پر یقین کرو، اللہ پر، اپنے رب کو پہچانو. تو جو کام فرعون نے کیا تھا نا، حضرت موسیٰ نے دلائل کے انبار لگا دیے. فرعون کے پاس جب جواب نہیں بنا نا تو مذاق کیسے اڑایا اس نے. یا حامان ابن لی سرحن، اے میرے وزیر حامان، ابن لی سرحن، ایک مضبوط محل بنا بہت اونچا. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ اس کی چھت پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے نظر آ جائے گا. ابھی تو یہاں سے نظر نہیں آ رہا، شاید اوپر چڑھوں گا تو نظر آ جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ واستکبر ہوا وجنودہ، فرعون نے تکبر کیا، خدا کی آیات کا مذاق اڑایا. بھائی تو کچھ اور دلیل دے دے، کچھ اور بات کر لے. یہ کہ میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں اس پہ، میں جو خدا کے منکر ہیں آپ کو ان کے ساتھ بٹھا کے مناظرہ کروا دیتا ہوں، یہ کہہ دے. تو یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہو گئی نا. اللہ فرماتے ہیں جب یہاں تک آئے نا فرعون کہ میں سیڑھیاں، کبھی کہہ رہے سیڑھیاں لگاؤ میں چڑھ کے دیکھوں گا آسمانوں پہ خدا کو، تو اللہ فرماتے ہیں فرعون نے تکبر کیا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، اور یہ سمجھا کہ فرعون کو ہمارے پاس آ کے ان باتوں کا جواب نہیں دینا. اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی ان باتوں کو سننے والا نہیں ہے، بس ایسے ہی میں مصر کا بادشاہ ہوں تو بس میں ہی سب کچھ ہوں. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکر نے بھی، اس کے وزیر حامان نے بھی. جو ماتحت ہوتے ہیں نا حکومتوں کے، ظالموں کے، وہ بھی اپنے مقتداؤں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جائیں گے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اوردہم النار، فرعون اپنی قوم سمیت جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. اپنی قوم کو بھی اس نے آگ میں، اوردہم، آگ میں ڈلوائے گا ان کو، یعنی مروا دیا اس نے اپنی قوم کو بھی. تو اس لیے بار بار علماء کہتے ہیں کہ اپنے بڑے کی وجہ سے حق کے راستے کو کبھی بھی نہیں چھوڑو. بڑے کون ہوتے ہیں؟ سیاسی لیڈر. آج کل لوگ اپنے سیاسی لیڈر کی وجہ سے حق بات نہیں کرتے. یہ جرم بہت ہو رہا ہے معاشرے میں. آپ کا سیاسی لیڈر کتنا ہی غلط کرے اس کی ہر غلطی ٹھیک ہے. آپ کے جو اپوزیشن کا لیڈر ہے وہ کتنا ہی صحیح کرے اس کا ہر صحیح کام کیا ہے؟ غلط ہے. یہ ہر سیاسی جماعت میں چل رہا ہے. تو یاد رکھو جب اللہ آپ کے سیاسی لیڈر کو اس کی غلطیوں پہ پکڑے گا نا قیامت کے دن، تو اللہ آپ کو بھی پکڑے گا جو اس کی طرف سے غلط سلط تعویلات کرتے تھے اس کی چمچا گیری میں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اور کسی کے صحیح یا غلط، کسی کی غلطی یا صحیح کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا جاتا، اس سے نہیں کیا جاتا کہ یہ کیسا ہے، اس سے کیا جاتا ہے کہ اس کا یہ عمل کیسا ہے. یہ ہمارے ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اب اس کا جو بھی کام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خراب ہوگا. اور یہ بندہ چونکہ صحیح ہے، آپ کے خیال میں صحیح ہے، تو اب یہ ہر الٹا کام بھی کیا کر رہا ہوگا؟ صحیح کر رہا ہوگا. یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے یہ بیماری چل رہی ہے. تو اپنے سیاسی لیڈروں کا نا اتنا دفاع کرو جتنا افورڈ کر سکو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ سوچ لیا کرو قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے جس کو ووٹ دیا تھا، تم جس کی سیاسی تنظیم میں تھے، جب وہ یہ قانون پاس کر رہا تھا یا یہ الٹا کام کر رہا تھا یا حکومت سے یہ غلط مطالبہ کر رہا تھا یا اپنی ہر غلطی کو صحیح کر رہا تھا، تو تم نے یہ سوچا تھا کہ یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اور مجھے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے کہ اللہ جب مجھ سے پوچھے گا. تو یہ سوچے سمجھے بغیر آپ جو کیے جا رہے ہو نا، یہ بڑے لیڈر ہی آپ کو مروا دیں گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا؟ بولیں گے. اور قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ جو بڑے ہوں گے چھوٹے برات کا اعلان کریں گے کہ ہم تو تمہاری چمچا گیری میں اور تمہیں لیڈر مان کے یہ سب کچھ کر رہے تھے، آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ، تمہاری وجہ سے برباد ہوئے ہیں. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم تمہیں جب بچا سکتے جب ہم خود تو بچتے، ہم جو خود نہیں بچ رہا وہ دوسروں کو کہاں سے بچائے گا. تو اس لیے بھائی ان اپنے لیڈروں کا دفاع اتنا کرو جتنا ایفورٹ. وہ مجھے بچپن کا ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک مزاحیہ. ہم تو بچپن میں نا آڈیو کیسٹیں بھی مزاحیہ سنا کرتے تھے، تو اور وہ کچھ ویڈیو بھی آج کل بھی آ جاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ. تو ایک آدمی کو عادت تھی کہ وہ بھولنے کی نا،
تو بھولے سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا تھا. تو کسی نے کہا کہ تو کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن سمجھا ہے؟ اتنی بڑی بڑی چیزیں بھولتا ہے. کہہ رہے ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. اتنا ہی بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. تو جو گھنے ہوتے ہیں نا آج کل بے وقوف, وہ بھی اتنے ہی بے وقوف ہوتے ہیں جتنا کیا کر سکیں, افورڈ. لیکن اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں اتنی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اپنے لوگوں کا اتنا دفاع کیا کرو جتنا برداشت ہو جائے. بسوں کے پیچھے بار بار بتاتا ہوں, لکھا ہوتا ہے تب پڑھے تو پاس کر, ورنہ کیا کر, ورنہ برداشت کر. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات لکھی ہوتی ہے اس میں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں صرف یہ میرے بارے میں لکھی ہے کہ اوورٹیک نہ کروں. یہ ایک اصول اور ضابطہ اس ٹرک ڈرائیور نے بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ بھائی اتنا کام کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. تو خیر, تو فرعون نے کیا کہا کہ عمارت بناؤ, میں چڑھ کے دیکھوں گا خدا مجھے نظر آئے. تو اللہ فرماتے ہیں تکبر کیا. موسیٰ دلائل دے رہے ہیں, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہر چیز کو بہترین انداز سے کس نے بنایا ہے. یہ چیزیں آٹومیٹیکلی بنی ہوتی ہیں تو اتنی بہترین انداز سے تھوڑی بنتی. پھر ہر چیز کو نیچر کے راستے پہ چلا دیا, آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے, مٹی سے انسان کو بنا دیا, سارے تصرفات کیسے مٹی سے کھلونے بنائے ہیں, اسی مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں. زمین میں دیکھو کچھ نظر آتا ہے, انار انگور خربوزہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی مٹی سے حضرت انسان بن رہا ہے, اسی مٹی سے مرد بن رہا ہے, اسی مٹی سے عورت بن رہی ہے, اسی مٹی سے انار بن رہا ہے, اسی مٹی سے انگور بن رہا ہے, اسی مٹی سے. ہم تو مٹی سے ٹینی نانا والی گاڑیاں بناتے تھے, اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں بنا سکتے تھے. خدا اس مٹی سے آم بھی بنا دیتا ہے, خدا اس مٹی سے خربوزے بنا دیتا ہے, خدا اس مٹی سے کھجوریں بنا دیتا ہے, خدا اس مٹی سے انسان بناتا ہے, اس مٹی سے شیر بنایا, گدھا بنایا, کتے بنائے, بلیاں بنائیں, ساری چیزیں اسی مٹی سے بنا کے اور زمین میں پھیلا دی. کیا کچھ نہیں بن رہا, اور پھر دوبارہ اس مٹی کر دیتا ہے تھوڑے دنوں میں مار کے, دوبارہ وہ کیا بن جاتی ہیں, مٹی. کیا یہ آٹومیٹیکلی ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے دلائل دے دیے ہیں, اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. فذرنی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹینشن نہ لیں, چھوڑ دیں میرے حال پہ, اور مجھے اس کے ساتھ میں نمٹ لوں گا. آپ کا کام ہے تبلیغ, آپ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کسی اور کو سمجھائیں. ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ, جس کے دل میں خوف ہوگا وہ ضرور آپ سے نصیحت حاصل کرے گا. یہ نہیں کہ نصیحت ہی چھوڑ دیں, ان لوگوں پہ چھوڑ دیں جن سے فائدے کی امید نہیں ہے. اچھا, اب قرآن کہتا ہے کہ ان کو میرے حال پہ چھوڑ دیں, میں نمٹتا ہوں. تو اب فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تو اللہ ان کو پکڑ کے مار دے گا. بالکل ہے بھائی, اب تو اللہ جب نبی کو اور جو بھی قیامت تک دعوت دینے والے لوگ ہیں, حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں, گویا اللہ نے ان سے کہہ دیا اب آپ کیا ہو جائیں, سائڈ پہ ہو جائیں, اب میں نمٹوں گا ان سے. تو فوراً ایک خیال آتا ہے نا کہ اب تو اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو پکڑ لوں گا فوراً مار دوں گا, نہ سنستدرجہم, میں ان کو ڈھیل دوں گا. اتنے دلائل قائم کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اب میں ان کو کیا دوں گا, ڈھیل. کھاؤ پیو موج مستی کرو, کوئی بات نہیں, کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے, دارالجزا نہیں ہے. جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, پیپر حل ہی نہیں کر رہے, ایگزامینر آپ کے کان میں آ کے کہتا ہے بھائی کیا کر رہا ہے یار, آپ کو شاید بھول گئے ہوگے, پیپر کا ٹائم شروع نہیں ہوا. وہ سمجھتا ہے شاید غلط فہمی ہوئی, یاد دہانی کرائے گا بھائی ٹائم شروع ہو گیا پیپر, اگر آپ کو پیپر نہیں ملا تو میں لا کے دے دیتا ہوں. وہ اس طرح سے نصیحتیں کرے گا نا. پھر بھی آپ بیٹھے ہو سر پکڑ کے, وہ آ کے کہے گا, پاکستان میں ہوگا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آ کے کہے گا نہیں ہو رہا, حل نہیں ہو رہا, لاؤ 50 روپے تو میں کروا کے لاتا ہوں. یہ تو میں وہاں بتا رہا ہوں, کراچی میں تو شاید ایسا ہی ہوتا ہے, باقی کا مجھے نہیں پتا, سب جگہ ہی ایسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر سچی مچی کا یعنی کوئی صحیح ایماندار ہو تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کے پاس آئے گا, آپ سے بولے گا بھائی کیا مسئلہ ہے, شاید آپ کو نہیں پتا کہ ٹائم شروع ہو گیا, بھائی ٹائم شروع ہو گیا, کہہ کے آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے پتہ چل گیا. پھر بھی آپ پیپر حل نہیں کر رہے, وہ آگے کہ بھائی کوئی پیپر ایسا تو نہیں آپ کو فزکس کا پیپر تھا اور کسی نے غلطی سے کیمسٹری کا تو نہیں پکڑا دیا, کسی اور کلاس کا تو نہیں, چیک کر لوں, نہیں یہ مجھے فزکس کا ہی ملا ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا. پھر بھی آپ حل نہیں کر رہے, تو پھر وہ آئے گا آپ سے آ کے کہے گا کہ یار کوئی اگر سر میں درد ہے, کوئی مسئلہ ہے تو پیناڈول رکھی ہے میرے پاس. ہمیں ہدایت ہے کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً جو دوائیں ہمارے پاس جو ہے نا, جو فوری دوائیں ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہمارے پاس. کوئی پیٹ میں درد ہے, کوئی واش روم کا تقاضا ہے تو یہ واش روم ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں چلے جاؤ. کوئی بھی مسئلہ ہو بتاؤ, گٹکا چاہیے, پان چاہیے, تو وہ آپ کو 5-6 دفعہ نصیحت کرے گا. اس کے بعد کہے گا
2-3 دفعہ اور کرے گا تو کوئی دوسرا جو اس سے سینئر ہوگا بولے گا بھائی تو اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ, اس کو کیا کر, چھوڑ دے. اور جو پیپر چیک کرنے والا اگر وہاں کھڑا ہوگا نا, وہ کہے گا کہ اس کو چھوڑ دے, میں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا, تیرا کام کیا ہو گیا, ختم. پیپر میرے پاس آئے گا, کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا تو فیل کر دوں گا. تو اب وہ جو یہ کہے گا نا کہ مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دے, تو یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے کا مطلب میں جاؤں گا ابھی پیپر پھاڑوں گا, تھپڑ لگا کے ایگزامینیشن ہال سے ٹھڈے مار مار کے باہر نکالوں گا اور اس کو برا بلا کہوں گا ایسی کی تیسی, تو یہ کیا کر رہا ہے, تو شرم نہیں آتی, تو آیا کیوں ہے جب تیرے کو پرچہ ہی نہیں آتا, اور تو بے وقوف آدمی اپنے باپ کا بھی پیسہ ضائع کیا, اپنی ماں کا بھی پیسہ ضائع کیا, تو نے ماں کی دعاؤں کی بھی جو ہے نا تو نے قدر نہیں کی. کچھ نہیں کرے گا وہ کہے گا بھائی کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے, کچھ لوگ پاس ہوتے ہیں, کچھ کیا ہوتے ہیں, فیل ہوتے ہیں. تو ایگزامینر اگر زیادہ فری ہونے کی کوشش کرے گا نا, پھر بھی جا کے سمجھا رہا ہے, تو سینئر کیا کرے گا, بھائی اس کو, آپ کا یہ ہیڈ ایک نہیں ہے, آپ نے اپنا فرض ادا کر لیا, چھوڑ دو اس کو, اس سے میں خود نمٹ لوں گا. تو یہاں نمٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ابھی تھپڑ لگانا شروع کر دوں گا اس کو. نمٹنے کا مطلب ہوتا ہے یار تم نے سمجھا دیا, اب ٹینشن نہ لو, پیپر میرے پاس آئے گا, انڈا میں اس میں ڈال دوں گا. جیسے ایک طالب علم نے پرچہ حل کیا, سائنس کا پیپر تھا, استاذ نے سوال پوچھا کہ ثابت کرو کہ دنیا گول ہے. اب بہت طریقوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یار سورج مشرق سے نکل کے دوبارہ مشرق میں آ جاتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, بہت سارے طریقے ہیں نا, اس سے پتہ چل رہا ہے یار کچھ ہے, گول ہی لگ رہی ہے اس سے تو, ٹھیک ہے نا. سمندر پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ایسی کرو نظر آتی ہے, جہاز سے بھی, تو بہت سارے طریقے, اس کو آتا کچھ تھا نہیں. تو اس نے جواب لکھا کہ چشمہ لگا کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے, چشمہ اتار کے دیکھو تب بھی زمین گول ہے. کیونکہ بعض ایگزام جو ممتحن ہے نا وہ بالش کے حساب سے نمبر دیتے ہیں. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے یہ مشہور تھا, نہیں آتا تو وہ بالش کے حساب سے کہ لکھا کتنا ہے اس نے, ایک بالش کے 50 نمبر, 2 بالش کے, تو وہ پڑھتے ہی نہیں, ان کو آتا بھی نہیں. اور یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ اسلامیات کے پیپر میں کچھ تاریخ, اسلامیات تھا یا پتہ نہیں معاشرتی علوم کا پیپر تھا, تو ایک سوال آیا کہ مشہور تاریخی شخصیات کے بارے میں نا, پاکستان کی کچھ مشہور, تو کسی ایک شخصیت پہ نوٹ لکھیں. کہہ رہے ہیں مجھے کوئی شخصیت ہوئی پتہ نہیں تھی, میں نے اپنے ابا کا نام ڈال دیا مولوی تمیز الدین, ان کے ابا کا نام تھا تمیز الدین. تو کہہ رہے ہیں میں نے کچھ آتا تھا نہیں مجھے, تو میں نے مولوی تمیز الدین سن 1900 فلاں میں پیدا ہوئے اور فلاں جگہ آنکھ کھلی, کر جو پھینکتا جا رہا ہوں میں نا, لکھا میں نے, اور اتنے میں تعلیم پائی, پھر فلاں سن میں یہ کیا, پھر تحریک پاکستان کی فلاں اس میں حصہ لیا, پھر یہ کیا وہ. کہہ رہے پورے نمبر ملے ہیں مجھے, کیونکہ جو پیپر چیک کرنے والا تھا نا وہ سوچ رہا تھا یار یہ کوئی ہم سے بھی بڑا فنٹر ہے, یہ کوئی ہم سے بھی بڑا فنٹر ہے, کہ ہمیں جن شخصیات کا نہیں پتا اس کو, لیکن لکھا اتنے اسٹائل سے نا, ہوشیار تھا. تو وہ پتہ ہی وہ اس کا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا نا, اس نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنے ابا کا مولانا بھی خود ہی لگا دیا اس نے. کچھ تو لگانا پڑے گا نا, علامہ یا مولانا کچھ تو ہوگا نا, شخصیت ہے تو کچھ تو ہوں گے نا. تو ایسے کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے پورا چھاپ دیا. تو بالش کے حساب سے ایک 50 نمبر, یہ 100 نمبر ہو گئے, یہ 150 نمبر ہو گئے, اس طرح اگر چل رہا ہوتا ہے بعض جگہوں پر حساب کتاب. تو خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار میں, کدھر سے کدھر آ گئی. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا, تو اللہ نے بھی قرآن میں ہاں میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس نے کہا کہ اب پیپر آتا نہیں ہے, اس نے کہا ثابت کرو زمین گول ہے. تو کہہ رہا ہے چشمہ لگا کے دیکھو زمین گول, چشمہ اتار کے دیکھو زمین گول, سائڈ سے دیکھو زمین گول, سائڈ سے دیکھو زمین گول. اس کا خیال تھا کہ بالش کے حساب سے نمبر ملیں گے. تو اتنا مختلف طریقوں سے اس نے زمین کا گول ہونا ثابت کیا. تو وہ ٹیچر جو پیپر چیک کر رہا تھا وہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے اس پہ جو اس کے ریمارکس تھے نا وہ یہ تھے کہ چشمہ لگا کے دیکھو تو بھی نمبر گول ہے, چشمہ اتار کے دیکھو تو بھی نمبر گول ہے, سائڈ سے دیکھو تو بھی نمبر گول, اس سائڈ سے دیکھو زیرو, پورے 0 نمبر ملے. ٹھیک ہے نا. تو جو ایگزامینیشن ہال میں نگرانی کرنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے, بھائی اس کو چھوڑ دو, کیونکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا, جب رزلٹ اناؤنس ہوگا. اچھا اس دوران آپ اگر چائے منگوائیں تو آپ کو, اگر کوئی وہاں ایسا سسٹم موجود ہے تو چائے بھی ملے گی, پانی بھی ملے گا, سارا. پنکھا بند ہو گیا تو پنکھا بھی کھلوا دیں گے, بھائی یہ گرمی لگ رہی ہے. اچھا ایگزامینیشن ہال ہوگا تو اے سی بھی آن کر دیا جائے گا. تو یہ ساری فیسلٹیز ملیں گی آپ کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری بات نہیں مانتا, فیسلٹیز اس کو ساری دوں گا, مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو بس اکیلے, میں نمٹوں گا. کیسے؟ ایسا نہیں کہ پکڑ لوں گا, نا 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 نا, سنستدرجہم, مہلت دوں گا.
اور مال میں اضافہ ہو جائے گا اور مزے کی زندگی. ظالم ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے آپ دیکھو. مظلوم بیچارہ پستا رہتا ہے اور ظالم ترقی کرتے کرتے بڑی بظاہر بڑی کامیاب زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے, پیسہ بھی آ جاتا ہے اور کیا کچھ مل جاتا ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم, عن قریب ہم ان کو ڈھیل دیں گے, اس طور پر من حیث لا یعلمون, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے, یہ تو کہ تمہیں آخرت میں پکڑنا ہے تو دنیا میں سب کچھ دیا جا رہا ہے کہ چل بھائی تجھے یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے مزے نہیں اڑائے, اور مجھے آخرت میں جو سزا مل رہی ہے غلط مل رہی ہے نا, مجھے تو گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی مزہ نہیں آیا تو آخرت میں کیوں سزا مل رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ حسرت نہیں رہے گی, ٹھیک ہے نا. اس لیے فرمایا تمتعوا فإن مصیرکم الی النار, اللہ کہے گا اڑا لو مزے, آخرت میں آنا کہاں ہے.